السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وصل سرور دو عالم صلاۃ والسلام میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں سبق حاصل کریں گے، اس کے فضائل و برکات کے بارے میں جانیں گے اور اس کے اکثیر ہونے کے بارے میں سبق حاصل کریں گے، اور وہ درود پاک ہے درود صاحب وحی۔ درود پاک وہ عمل ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ ذریعہ و سبب ہے جس کے تھرو ایک عام انسان اپنا وصل، اپنا تعلق، اپنا رابطہ سرکار دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، قائم کر سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنا وصل، اپنا رابطہ سرکار دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں یا تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی معراج تک پہنچ گیا، وہ شخص احسن تقویم کے مقام تک پہنچ گیا، وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کو لقب اشرف المخلوقات اللہ پاک نے دیا ہے۔ وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ۔ تو وہ خلیفہ والا جو مقام ہے، اس کا مطلب وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا۔ تو درود پاک اللہ پاک نے وہ ذریعہ، وہ فارمولہ ہم لوگوں کو بتایا ہے کلام پاک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہم لوگوں کو بتایا و سمجھایا ہے، ہدایت دی ہے کہ کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجا کرو اور خوب سلام بھی۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، جس طرح میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات بھیجتے وقت یا کہ درود پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہو گئی ہے، تو وہ صورت جو ہے دل نشین کر کے اس پر تصور جمانا چاہیے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے، اور جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی جب کثرت ہو جائے گی، تو پھر درود پڑھنے والے کی جو روح ہے وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا آنا جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے سردار دو جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جو ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا، اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے کرام محسوس کرے گا،
اور اس بحر بے کرام میں درود پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام اپنانا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص درود پاک کا ورد کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ مکمل باادب رہے، خاص کر اپنے خیال کا بہت ہی زیادہ خیال رکھے۔ جب درود پاک پڑھ رہا ہو تو کوشش کرے کہ اس کا جو خیال ڈسپرس پوزیشن میں ہو کوشش کرے اس کو فوکس پوزیشن میں لائے، اور یہ ادھر ادھر کی الٹی سیدھے جو خیالات ہیں اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، کوشش کرے کہ ان سے دھیان اپنا فوکس ہٹا کے درود پاک کے اوپر اپنا فوکس جمائے، تاکہ اس کے اثر زیادہ ہوں، تاکہ اس کی خلوص کی پرسنٹیج زیادہ ہو، تاکہ اس کے ادب کی پرسنٹیج زیادہ ہو، اور جتنا خلوص زیادہ ہوگا، اتنا پرسنٹیج زیادہ ہوگا ادب کی درود پاک کے پڑھنے میں، صلاۃ بھیجنے میں، تو اس شخص کا اتنا ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا زیادہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا وہ اپنی مقام عروج تک زیادہ پہنچے گا، اور اس کے قلب پر اسرار کائنات بھی اللہ پاک جو ہے اتارتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں اس کو۔ درود پاک کے پڑھنے سے جب انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو اس کائنات کی حقیقت جو ہے کائنات کی، اس شخص کو اس کائنات کی حقیقت کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس شخص کو اللہ پاک اپنی جو معرفت الہی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شخص کو اللہ پاک جو ہے اس کی اپنی نفس کی عرفان کرا دیتے ہیں، اس کو اس کے اپنے نفس کی پہچان کرا دیتے ہیں، اس کو اس بات کا علم عطا کر دیتے ہیں کہ تو کیا چیز ہے، تمہاری تخلیق کی کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے، اور آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا جو ہے راز کیا ہے۔ یہ سارے چیزوں کا اللہ پاک اس شخص کو علم عطا فرما دیتے ہیں جب ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہوتا ہے، اور ان کنٹیکٹ ہونے کے لیے درود پاک ماسٹ ہے پڑھنا۔ تو سرکار کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہو کے ان کنیکشن جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو کائناتی رازوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کو بہت سے اور راز بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو یہ خیال والا راز بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اتنا جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اس کو اللہ پاک یہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس حد تک اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں درود پاک کے پڑھنے کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے اس کو اس حد تک اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اتنا علم عطا فرما دیتے ہیں کہ دوسرے کی خیال کا بھی اس کو علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اللہ پاک کی جو کائنات میں جو نفسانی بیماری ہیں، روحانی بیماری ہیں، جسمانی بیماری ہیں، یہ تمام قسم کے جو امراض ہیں اس شخص کو اللہ پاک محفوظ فرما دیتے ہیں ان سارے بیماریوں سے۔ اس کے علاوہ اس شخص کے جو
کوئی کام پسا ہوا ہو، نہیں ہو رہا ہو، اس کے لیے اللہ پاک سبب پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی بھی جائز تمنا ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ درود جو ابھی ہم لوگ تلاوت کریں گے، درود صاحب وحی، وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود پاک، درود صاحب وحی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم جب اپنی نماز میں درود پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تاکہ ہم نے خواہش کی کاش اس آدمی نے سوال نہ ہی کیا ہوتا۔ پھر کچھ دیر بعد جب فرمایا: جب تم درود پڑھو تو اس طرح درود پڑھو۔ یہ جو درود پاک میں نے بتایا، یعنی ایسے پڑھو درود پاک۔ جو شخص عزت و عظمت حاصل کرنے کے لیے اس درود پاک کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، 3 سال تک اس کی پڑھائی جاری رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے گھر بار، عزت، عزیز و اقارب، یار دوست اور تمام ملنے جلنے والوں میں معزز کر دے گا، اور اس کی عزت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ عزت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے حسب منشا دولت بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے درود کو اہل تقویٰ کے پڑھنے میں بہت مفید ہے تاکہ دوسروں کی نظر میں باعزت رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔